آج کی لیسن میں ہم کلاس 9 کے پی بورڈ کی دا ٹو بارگینس ایزی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ سیریز میں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، وہ کچھ بہت عرصہ ہوا کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا۔ آئندہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی میں اس جو کلاس 9 ہے اس کو میں کمپلیٹ کر سکوں۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح ویڈیوز ٹائم پہ ملتے رہیں۔ دا ٹو بارگینس یونٹ نمبر 7، یہاں پہ بارگین کا مطلب ہے سودا، یعنی جو ہم چیز خریدتے ہیں یا سیل کرتے ہیں۔ تو یہ یونٹ جو ہے یہ بیسیکلی ٹو بارگینس، دو معاملات یعنی دو سودے کے بارے میں یہ یونٹ ہے۔ تو ٹو بارگین کا مطلب دو تجارتی معاملات یا دو تجارتی سودے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں، اب پچھلی مرتبہ کی طرح میں آپ کو ہر بار کہتا ہوں کہ آپ پروننسیشن ٹھیک کریں اور اس کے ساتھ ووکیبلری بھی آپ فوکس کریں۔ تو یہاں پہ ٹرانسلیشن شروع ہوتی ہیں۔ عربیہ از اے ڈیزرٹ کنٹری ویئر واٹر از اسکیئر۔ یہاں پہ ڈیزرٹ کا مطلب ہے صحرا، اسکیئر مینز کمی، یعنی عرب صحرائی ملک ہے جہاں پانی کی کمی ہے۔ ایون اف اٹ از فاؤنڈ مینز ملنا، اٹ از ناٹ سوٹیبل always suitable for drinking. Suitable means قابل، یعنی یہاں تک اگر پانی پایا بھی جاتا ہے یعنی مل بھی جاتا ہے تو یہ ہمیشہ پینے کے قابل نہیں ہوتے۔ People have to try long distance to fetch water. Fetch water means لانا، جیسے کہ bring water، fetch water ایک ہی بات ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے لیکن وہ ابھی فی الحال کے لیے آپ اتنا سمجھے کہ fetch means لانا۔ People have to travel long distance to fetch water، یعنی لوگ پانی لانے کے لیے زیادہ لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ Sometime they have to remain without it، یعنی بعض اوقات انہیں ایک دن it or even more، یا مطلب لوگوں کو پانی لانے کے لیے لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات انہیں ایک دن یا اس سے زیادہ پانی کے بغیر رہنا پڑتا ہے۔ When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, there was only one well of sweet water in the town. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو بستی میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا۔ یہاں پہ ویل کا مطلب ہے ویل، یہاں پہ یہ جو ویل ہے اس کا مطلب ہے کنواں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ It was called بحر روما، اور اس کو بحر روما کہا جاتا تھا، and was owned by the Jew who sold its water at high price، اور یہودی کی ملکیت تھا، یعنی یہ جو بحر جو تھا، یہ کنواں جو تھا، یہ مطلب یہودی کے قبضے میں تھا، جو کہ وہ بہت ہائی یا زیادہ قیمت میں وہ فروخت کیا کرتا تھا۔ The companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam were generally poor and found it hard to get the water. Companion means ساتھی، جیسے کہ آپ کے ساتھ دوست وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ عام طور پر غریب تھے، generally poor and found it hard to get the water، اور پانی کا حصول وہ مشکل پائی، یعنی اسے پانی حاصل کرنا مشکل تھا اس کے لیے۔ They came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam one day and sought his help. They came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے one day ایک دن، and sought means seek means تلاش یا مانگنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے طلب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد طلب کی۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting in his mosque at that time and many of his companions were there too. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہاں تھے۔ میں جو چیزیں آسان ہوتی اس کا میں صرف ٹرانسلیشن کروں گا، ٹھیک ہے۔ He looked around and said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا اور کہا، is there anyone، یہاں پہ کوئی ہے here who would like to purchase paradise، جو کہ جنت خریدنا چاہتا ہے for himself، اپنے لیے in return of بحر روما، یعنی بحر روما کے بدلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد دیکھا اور فرمایا، آیا یہاں پر کوئی ایسا ہے جو بحر روما کے بدلے میں اپنے لیے جنت خریدنا پسند کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ stood up and wait out quietly، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خاموشی سے باہر چلے گئے۔
He went to the Jew and offered to buy the whale from him at whatever price the Jew would like to sell it. وہ یہودی کے پاس گئے. کون گئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے اور اسے کنویں کی خریدنے کی پیشکش کی کہ جتنے بھی قیمت میں وہ یہودی بیچنا چاہے. The Jew did not agree to sell it at first. یعنی پہلی مرتبہ میں یہودی جو تھا وہ راضی نہیں ہوا. But then he thought, لیکن پھر اس نے سوچا it to be more profitable, کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا to make حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ a partner, تاکہ وہ شریک بنایا جائے، پارٹنر بنایا جائے. as he was a rich businessman, کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھا وہ امیر تاجر تھا. تو یہودی پہلے تو اسے بیچنے پر راضی نہیں ہوا، لیکن اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراکت دار بنانا زیادہ نفع بخش سمجھا، کیونکہ وہ ایک امیر تاجر تھے. He therefore agreed to sell half of his share in the whale of Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ for 12,000 درہم. چنانچہ اس نے کنویں میں اپنا نصف حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 درہم میں فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کی. It was agreed that حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ would receive all the income from the whale for one day and the Jew for the next. اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ کنویں سے ایک دن کی ساری آمدنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گی اور اگلے دن یہودی کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ returned to the masjid and offered his share in the whale to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں واپس آئے اور کنویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی کنویں میں جو اس نے حصہ لیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر فرمائی. It was proclaimed in Medina that everyone could carry as much water free of cost as she liked on the day appointed for Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقررہ دن میں ہر شخص جتنا پانی چاہے لے جا سکتا ہے. The Muslim as well the Jews made full use of Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ generosity and carried enough water to last for the next day as well. مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے بھرپور استفادہ یعنی فائدہ اٹھایا اور اگلے دن کے لیے بھی ضائع ہونے والے پانی لے گئے. یعنی مطلب اتنے پانی وہ لے گئے کہ اگلے دن کنویں میں کچھ بھی نہیں تھا. The Jew learned a bitter lesson whereas he had hoped to make more money. He made none at all. He went to Hazrat Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ and offered to sell the other half of the whale also. یعنی یہودی کو ایک تلخ سبق ملا. یہودی نے ایک تلخ سبق سیکھا، جبکہ اس نے زیادہ پیسے کمانے کی امید کی تھی لیکن اس نے کچھ بھی نہیں پایا. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کنویں کا باقی آدھا حصہ بھی بیچنے کی پیشکش کی. The حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ could have refused to buy it, for the Muslim had no longer difficulty, but such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدنے سے انکار کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو اب کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن ان کی سخاوت ایسی تھی کہ اس نے یہودی کو جو بھی حصہ مانگا وہ ادا کیا. The whale was dedicated as an endowment to the people of Medina. The whale exists in Medina to this day and is known as Beri Usman or Usman's whale. انڈومنٹ، یہاں پہ انڈومنٹ کا جو مطلب ہے یہاں پہ یہ کنواں اہل مدینہ کے لیے وقف کیا گیا تھا. ڈیڈیکیٹڈ مینز وقف کیا، اور انڈومنٹ ٹو دا پیپل یعنی وقف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کنواں اہل مدینہ کے لیے وقف کیا گیا. یہ کنواں مدینہ میں آج تک موجود ہے اور اسے بحر عثمان یا عثمان کا کنواں کہا جاتا ہے.
During the days of Caliph Umar Raziallah Ta'ala anhu, famine broke out in Arabia. Hazrat Umar Raziallah Ta'ala anhu was greatly distressed. یعنی خلیفہ کیلب مینز خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب میں قحط پڑا. یہاں پہ فیمائن مینز قحط، بروک آؤٹ پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے. He did all he could to listen to the hardship of the people. All the food that was brought into Medina was purchased by the Caliph for Baitul Mal and distributed among the people. اس نے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. Listen means کم کرنا. مدینہ میں لایا جانے والا تمام کھانا خلیفہ نے بیت المال کے لیے خرید کر لوگوں میں تقسیم کیا. One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ reached مدینہ. ایک دن انہیں معلوم ہوا، learned means معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آٹے کے 1,000 اونٹ مدینے پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to him straight away and offered to buy the entire stock from him at 25% profit. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس گئے اور 25% منافع پر پورا سٹاک خریدنے کی پیشکش کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ however turned down the offer and said, I have another buyer who is offering me much more. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو ٹکرا دیا. ٹرن ڈاؤن ٹکرانا، اور کہا کہ میرے پاس ایک اور خریدار ہیں جو مجھے اس سے بھی زیادہ پیشکش کر رہا ہے. The Caliph said, I can offer you 50% profit. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ still declined. خلیفہ نے کہا کہ میں تمہیں 50% منافع پیش کر سکتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ raised his offer to 100%. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشکش کو 100% تک بڑھایا. but حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not agree and said. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اتفاق نہیں کیا اور کہا I have a buyer who is offering me even more. کہ میرے پاس ایک خریدار ہیں جو مجھے اس سے بھی زیادہ پیشکش کر رہا ہے. The Caliph offered to pay 3 times the price of the flour, then 4 times and even 5 times. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ rejected all these offer. خلیفہ نے آٹے کی قیمت 3 گنا، 4 گنا اور یہاں تک کہ 5 گنا دینے کی پیشکش کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام پیشکشوں کو ٹکرا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ got up angrily and said, Usman رضی اللہ تعالیٰ عنہ, why have you become so hard-hearted now, whereas you used to be generous in the days of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا غصے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے اٹھے اور کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ اتنے سخت دل کیوں ہو گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سخی ہوا کرتے تھے. He answered, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, I am only doing business and I would sell my goods to the one who would give me the greatest profit. اس نے جواب دیا کہ میں صرف کاروبار کر رہا ہوں اور میں اپنا سامان اسی کو بیچوں گا جو مجھے زیادہ منافع دے گا. The Caliph raised his offer higher and higher until he was willing to pay 9 times the price of the flour as a profit. خلیفہ نے اپنی پیشکش کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا یہاں تک کہ وہ آٹے کی 9 گنا قیمت منافع کے طور پر ادا کرنے کو تیار ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ then stood up calmly and said, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور کہا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, I have already sold my stock
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ذخیرہ بیچ چکا ہے. یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر میں اپنا ذخیرہ اپنا سٹاک بیچ چکا ہوں. دا بائر از اللہ, میں اللہ کو بیچ چکا ہوں. who has promised me to pay me at least 10 times the price is profit and may raise it to 70 or even 700 times. جس نے مجھ سے کم از کم 10 گنا قیمت بطور نفع دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 70 یا 700 گنا تک بڑھائے اس پرائس کو. Go and distribute the flour among the people in the name of Allah. جاؤ اور اللہ کا نام لے کر لوگوں کے درمیان اس کو آٹے کو تقسیم کرو. The Caliph was so touched by the generosity of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ then he wept. یہاں پہ دین لگانا چاہیے تھا. خیر خلیفہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت اس قدر متاثر ہوئی کہ رو پڑے. یہاں پہ ٹچڈ کا مطلب ہے متاثر ہونا. He then embraced I am beg forgiveness for the harsh words he had used earlier. اس کے بعد اس نے گلے لگایا, میں اس سخت الفاظ کے لیے معافی مانگا جو اس نے پہلے استعمال کی. یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اللہ کا نام لے کر اس آٹے کو تقسیم کرو. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ رو پڑے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی. کس چیز سے معافی مانگی؟ یہاں پہ جو اس نے کہا تھا کہ آپ اتنے ہارڈ ہارٹڈ کیوں ہو گئے ہو. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں, یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے کہ آپ اتنے سنگ دل یعنی مطلب سخت دل والے کتنے کیسے مطلب بن گئے. صحیح ہے. اس کے بعد دین اٹ واز ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا پیپل ہیپیلی اینڈ جنرسلی. پھر اسے لوگوں میں خوشی اور دل کھول کر یعنی مطلب سخاوت سے تقسیم کیا. تو شکریہ, تھینکس فار واچنگ. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے.